الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج آپ معزز سامعین کے سامنے ایک اہم ترین معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ معاملہ ہے رزق کا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ان کا یہ گمان ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ باطل گمان ہے، صحیح گمان نہیں ہے، کہ ہم اگر قرآن و سنت پر چلیں گے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، تو ہمارے رزق کے اندر کمی واقع ہو جائے گی، ہمارے رزق میں سے برکت ختم ہو جائے گی، وہ جو اسباب وسائل ہیں وہ ہمارے لیے محدود ہو جائیں گے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہدایات کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے اپنی زندگی اس انداز میں بسر کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں جو آج یہ پریشانی ہے، یہ تکالیف ہے، رزق کا معاملہ، کہ انسان ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے کہ رزق اس کے اندر برکت ختم ہو چکی ہے، رزق کے اندر وسعت نہیں ہے، تنگی ہے، انسان محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ انسان اس انداز میں مال حاصل نہیں کر پا رہا جو اس کی آرزو ہے، امید ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ سب سے پہلی بات، ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ نہ میری محنت کا نتیجہ ہے اور نہ ہی یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین کسی شخص کو مال کی کمی کے ذریعے سے آزمائش کرتے ہیں، اور کسی شخص کو اللہ رب العالمین مال کی کثرت کے ساتھ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم انسان کو آزماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو انعام کرتے ہیں، نعمتوں سے اللہ رب العالمین اس کو نوازتے ہیں، تو کیا کہتا پھرتا ہے؟ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میری عزت بڑھا دی ہے، رب نے میرا مقام بڑھا دیا ہے، رب نے مجھے بڑی عزت دے دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اللہ کہتے ہیں جب ہم بندے کی آزمائش کرتے ہیں اور اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ لوگوں میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ کہتے ہیں وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تم نے یتیموں کی عزت کرنا چھوڑ دی۔ اللہ نے مال و دولت تمہیں دیا تھا تاکہ تم یتیموں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ لا تکرمون الیتیم، تم نے یتیموں کو عزت دینا چھوڑ دی۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ خود خرچ کرتے تھے اور نہ کسی کو ترغیب دیتے تھے کہ مسکین ہیں ان کو کھانا کھلا دو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، تم تو لوگوں کی میراث کو بڑھ چڑھ کر آگے اس کو حاصل کر کے کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ وتحبون المال حبا جما، اور تمہارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ آ چکی تھی۔ اگر ان آیات پر غور کریں تو چند چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ رب العالمین رزق کی تنگی انسان کے اوپر کن حالات کے اندر کر دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ناحق لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین پھر انسان پر رزق کی تنگی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کہتے ہیں جو بر و بحر میں تمہیں فساد نظر آتا ہے اس کے پیچھے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہماری گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا، جو ہم نے معاملات کر رکھے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دوں، لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دوں، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس روح زمین پر ایک بھی رینگنے والا، چلنے والا کوئی جانور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تھوڑے سے معاملات میں پکڑ کرتا ہے، بہت زیادہ معاملات میں ہمیں ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ یہ ایک معاملہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ان کی آزمائش کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کہتے ہیں یہ توبہ نہیں کرتے، کوئی نصیحت نہیں پکڑتے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، غور کریں کہ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں میرے اوپر حالات کی تنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اللہ کہتے ہیں لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو باتیں چند کرنا چاہتا ہوں وہ رزق کو طلب کرنے کے حوالے سے چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ اسباب اگر اختیار کر لیں تو یقیناً اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے چیز رکھی ہے، لکھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز استغفار اور توبہ ہے، اور یہ استغفار ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے وہ قولاً پایا جاتا ہے، زبان سے ادا کرنا، یعنی میں استغفر اللہ کثرت سے پڑھ تو لیتا ہوں، میں استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھ لیتا ہوں، دیگر اذکار میں استغفار والے کلمات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہوں، لیکن عملی طور پر اگر میں اپنا جائزہ لوں، میں استغفار نہیں کرتا، میں توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کیا میں اس انداز میں اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرتا ہوں، رب کے سامنے اس انداز میں توبہ کرتا ہوں؟ سب سے پہلے کہ انسان جو گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، جو کوتاہی پائی جاتی ہے، جو کمزوری پائی جاتی ہے، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اس کے اوپر اصرار نہ کرے، ڈٹا نہ رہے، چھوڑ دے اس کو، اور پھر اس گناہ کے اوپر نادم ہو، پشیمان ہو کہ واقعی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ نادم ہو، پشیمان ہو کہ واقعی مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ نافرمانی میں نہیں کروں گا۔ اور چوتھی چیز، اگر وہ بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا معاملہ ہے تو اس میں اس حق کو ادا کرے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے اس تک حق پہنچا دے، غیبت کی تھی اس کو بتلا دے، معافی مانگ لے اس سے، اس کو اس کے اوپر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، بہتان لگایا تھا، اس سے جا کے معافی مانگے یا اپنے آپ کو پیش کرے کہ میں نے تم پر الزام لگایا تھا، مجھے کوڑے مارو یا مجھے معاف کرو۔ حق ادا کرے اپنا، جس کا حق آپ کے اوپر موجود ہے۔ یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی تو یاد رکھیے پھر توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، وگرنہ یہ توبہ اور استغفار پھر میں زباناً تو کہتا ہوں استغفر اللہ، فائدہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بے شمار فوائد قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ صرف سیدنا نوح علیہ السلام کی بات کو میں ذکر کرتا ہوں جو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا تھا کہ رب سے استغفار کر لو، توبہ کر لو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال بھی اللہ دے گا تمہیں بہت زیادہ، اولادیں بھی تمہیں دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات بھی دے گا اور باغات میں لگنے کے لیے نہریں بھی اللہ تمہارے لیے جاری کر دے گا، پانی کی بھی کمی نہیں ہوگی تمہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 4 افراد آتے ہیں مختلف اوقات کے اندر، اور مختلف مسائل ہیں چاروں کے۔ ایک اولاد نہ ہونے کی بات کرتا ہے، دوسرا مال کے نہ ہونے کی بات کرتا ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پاس کوئی باغ نہیں ہے، کچھ میرے پاس زمین نہیں ہے۔ 4 مختلف لوگ آتے ہیں، 4 باتیں کرتے ہیں، چاروں کو یہی بات سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم نے دیکھا 4 افراد آئے اور چاروں افرادوں کے مسائل الگ تھے، مسئلے بھی ملتے نہیں تھے، لیکن آپ کا جواب سب کو ایک ہی تھا کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آج ہم اپنے سارے مسائل کو دیکھیں، انہی 4 چیزوں میں ہمارے مسائل گھرتے ہیں۔
یہی چار چیزیں ہیں، یا تو بندے کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس باغ و زمین کی ضرورت ہوتی ہے، یا پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا انسان کی ضروریات ہے۔ پہلا سبب توبہ اور استغفار کرنا، اور دوسرا تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کہتے ہیں میں اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہوں، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا میں رزق دینے والا ہوں۔ کیوں؟ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے رزق دینے میں کمزوری نہیں ہے، میرا ایمان تقوی پرہیزگاری وہ کم ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، ہم آسمانوں سے ان کے لیے برکات کھولیں گے۔ ایک برکت نہیں کہا، برکات جمع کا صیغہ ہے، کئی قسم کی ہم برکتیں دیں گے۔ اور برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کا معنی آپ کے سامنے صرف اختصار سے نقل کرتا ہوں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں المواظبۃ علی الشیء، کہ آپ کسی چیز پر دوام اختیار کر لیں، یعنی آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہو، کبھی آپ سے چھینے نہیں۔ اسی طرح کسی چیز میں اللہ رب العالمین خیر اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دے، اور اللہ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں آخرت میں اللہ رب العالمین بندے سے سوال ہی نہ کرے، پوچھے ہی نہ کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی اس کا جواب دے مجھے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ یہ کثرت نہیں ہوتی کہ برکت کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں 1000 روپے کے بجائے وہ 2000 ہو جائیں گے تو برکت ہے، نہیں، اللہ نے وہ 1000 روپے ہی مجھے دیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر اتنی خیر نازل کر دیں گے کہ وہ میرے سارے معاملات کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین پر توکل اعتماد، اس کے اندر بڑی کمزوری ہے ہماری۔ جو بندہ جو قوم اللہ پر توکل اعتماد کرتی ہے اللہ رب العالمین ان کو رزق دیتا ہے۔ اور مثال نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی ہمارے لیے بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ تم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی پرندوں کی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی مارکیٹیں نہیں ہیں ان کی کہ جائیں گے وہاں پر کوئی چیزیں بیچیں گے، خریدیں گے وہاں سے کوئی آ کر اور وہ کچھ پیسے کما کر لے کر آئیں گے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، شام صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام جب اپنے گھونسلے میں واپس ہوتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توکلون علی اللہ حق توکلہ، ان کا اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ رب العالمین رزق دے گا، نہ میرا کاروبار کوئی چیز مجھے رزق دینے والی نہیں۔ آج میرا جو اعتماد ہے وہ میرے کس پر ہے؟ اگر میری نوکری ہے تو اس پر اعتماد ہے، اگر میرا کاروبار ہے اس پر میرا اعتماد ہے کہ جی میرا کاروبار ہے، میں چاہوں شام کو جا کے کھولوں صبح کھولوں، میرا رزق ہے میرے پاس آئے گا نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہیں فرشتے، وہ پرندے۔ اگر انسان اس طرح توکل کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں بھی اللہ رب العالمین اسی طرح رزق دے دے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے انسان فارغ ہو جائے۔ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر وقت بندہ وہ رکوع سجود کے اندر پڑا رہے، ہر وقت قیام کے اندر پڑا رہے، ہر وقت وہ مسجد کے اندر ہی رہے، یا ہر وقت وہ ذکر و اذکار کرتا رہے، نہیں۔ معنی کیا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں تو احسان والی کیفیت تو لے کر آئیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ کم از کم احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ عبادت کے وقت تو کم از کم ہمارے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ میں کھڑا ہوتا ہوں، سارے معاملات نماز میں میرے یاد آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی نماز میں، انہوں نے 4 رکعت پوری نہیں پڑھائی۔ ایک بندے نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا، میری 4 دکانیں ہیں، ایک دکان کا حساب میں کر نہیں سکا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے پوری نماز نہیں پڑھائی۔
تو ہماری کیفیات یہ ہیں، شیطان بھی ہمیں آ کر ہماری نماز میں ہی یاد کرواتا ہے کہ ابھی نماز کے بعد تم نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ جیسے ہی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پھر بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کام بھی کرنا تھا۔ وہ سارے وسوسے خیالات آ کر ہمیں ڈالتا ہے نماز کے اندر، اللہ رب العالمین کے سامنے نہ ہمارے دل کو حاضر ہونے دیتا ہے، نہ ہمارے جسم کو حاضر ہونے دیتا ہے۔ انسان دل اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو، اس کو کہتے ہیں فراغت۔ یا ابن آدم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خالی کر لے، فارغ کر لے، کیا ہوگا؟ املا صدر کا غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا، والا تفعل، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو ملأت یدیک شغلا، دونوں ہاتھ تیرے مشغولیت سے بھر دوں گا۔ علماء اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں؟ ایک نوکری نہیں، چار نوکری بھی کرتا ہے بندہ، پوری نہیں پڑتی۔ ایک دکان نہیں، چار دکانیں بنا لیتا ہے، پوری نہیں پڑتی۔ ایک جگہ پر معاملہ نہیں کرتا، کئی جگہ پر معاملات کرتا ہے، پورا نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ملأت یدیک شغلا، اب انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ اپنے انہی کاموں کے اندر بھرا پڑا، اللہ نے دونوں ہاتھ اس کے مشغول کر دیے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کو کہو کہتا وقت موجود نہیں ہے، نماز پڑھنے کا وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے، ذکر و اذکار کرنے کا وقت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور ولم اسد فقرک، کیا فقیری ختم ہو جائے گی؟ 4-6 دکانیں آپ نے بنا لی، 4-6 جگہ پر نوکریاں آپ کر رہے ہیں، کیا آپ کی فقیری ختم ہو جائے گی؟ کروڑوں پہ بھی کما لیں گے، اللہ کہتے ہیں فقیری پھر بھی ختم نہیں ہوگی، تیری محتاجگی اسی طرح رہے گی۔ کیوں؟ کہ تو نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا۔ اگر کرے گا، میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ اور اسی طرح حج اور عمرہ، ایک یعنی کہ آپ نے اگر حج کا اللہ نے موقع دے دیا ہے تو اسی پر اکتفا نہ کریں، عمرہ کریں۔ عمرہ کر لیا ہے تو حج کی تیاری کریں، تابعوا بین الحج والعمرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج عمرے کے درمیان میں متابعت رکھو، اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے یہ کرتے رہو۔ کیوں؟ جس طرح کے میل کچیل آپ نے، یعنی لوہے کو اگر آپ پگھلاتے ہیں تو اس سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ یہ انسان کے اندر سے فقیری کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو بندہ اپنے رزق کے اندر برکات چاہتا ہے، وسعت چاہتا ہے، اور اپنی عمر کے اندر وہ چاہتا ہے کہ تاخیر ہو جائے تو وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کرنا، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، معمولی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا خلف دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ اور کیسا دیتا ہے؟ 2 فرشتے صبح ہوتے ہی 2 فرشتے آتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال تباہ برباد کر دے، واعطی منفقا خلفا، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا کر۔ ظاہری طور پر میں سمجھتا ہوں میرا مال محفوظ ہے، حقیقت میں محفوظ نہیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب آپ بات تو کر رہے تھے رزق میں برکت کی، یہاں تو آپ خرچ کی بات کر لی ہے۔ یاد رکھیے مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور یہی آپ کے اور میرے کام آنے والا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو کھلا دیا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ نہ میرے کام کا نہ آپ کے کام کا، کچھ نہیں ملنے والا۔ وہی چیز ہے جو اللہ کی راہ میں ہم دے دیں گے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اور اللہ کہتے ہیں اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اسی طرح یا ابن آدم، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم انفق، خرچ کر، انفق علیک، تو میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھ، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ ما نقص صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں خرچ کروں گا کمی ہو جائے گی۔ نہیں، یاد رکھیے فرشتے کی دعا کو اپنے سامنے رکھا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، معمولی خرچ کریں۔ آپ جو مہینے بعد یا ہفتے بعد 1000-2000 پہ خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کے بجائے کوشش کیا کریں روزانہ 5-10 روپے ہی بے شک خرچ کریں، کم از کم دعا کے اندر تو ہم شامل ہوں۔
وہ آپ نے مہینے بعد 1000 2000 تو کیے، بنتی وہی مقدار ہے اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کریں، لیکن 29 دن میں اور آپ دعا سے محروم۔ ایک دن تو ہم نے دعا حاصل کر لی، باقی دن محروم ہے۔ تو اس لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بندے کو، اور دن کے آغاز کے اندر وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ صبح صبح خرچ کرے، تاکہ پورا دن اس کو اللہ رب العالمین یہ دعا، اس کی برکات اس کو حاصل ہوتی رہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے وقف جنہوں نے کر دیا ہے اور کوئی ان کا مقصد نہیں، صرف دین کا علم حاصل کرنا مقصود ہے، جو بندے اپنے آپ کو اس کام کے لیے مشغول کر دیں تو ان کے اوپر خرچ کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، صحیح واقعہ ہے جامع ترمذی کے اندر۔ ایک بھائی وہ کاروبار کرتا تھا اور دوسرا نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، آپ سے حدیثیں سنتا تھا۔ آ کے اس بھائی نے شکایت کی کہ یہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، یہ ہمیشہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ آپ نے کیا کہا؟ لعلک ترزق بہ، شاید کہ جو تجھے رزق مل رہا ہے، اللہ جو رزق تجھے دے رہا ہے، یہ تیرے اس بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں کہ یہ لعلک کا لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں استعمال کیا۔ کہا ڈانٹ کے لیے، ڈپٹ کرنے کے لیے کہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا کہ یہ مجلس کے اندر کیوں آ کے بیٹھتا ہے، دین کے لیے کیوں وقف ہو گیا۔ نہیں، تجھے رزق جو مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ اور اسی طرح امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے صدقات، اپنے خیرات کے کام، زکوٰۃ وغیرہ، وہ اہل علم پر خرچ کیا کرتے تھے، کسی اور پر خرچ نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صرف علماء کو دیتے ہیں، اہل علم کو دیتے ہیں، طلباء کو دیتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے جنہوں نے وقف کر دیا ان پر خرچ کرتے ہیں، باقی آپ کو غریب مسکین محتاج نظر نہیں آتے۔ کہا کہ بتاؤ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے بعد اگر یہ منصب کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے، کائنات میں اگر کوئی ہے تو کون سے لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وارث قرار دیا ہے۔ ان سے بڑھ کر کائنات میں اگر کوئی افضل انسان ہے تو میرے سامنے لے آؤ، میں پھر ان کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ اور میں کیوں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں؟ تاکہ یہ آرام سے، سکون سے دین کا علم حاصل کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کے لیے رکاوٹ پیش آ جائے اور یہ اپنے اس معاش میں پریشانی کی وجہ سے وہاں پر لگ جائیں اور دین کے علم کو چھوڑ دیں۔ یہ سوچ دی ان کی کہ وہ لوگ ایسے مصارف پر خرچ کرتے تھے، آج ہم نے بھلا دیا ایسے مصارف کو بالکل۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کو تو ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کبھی ہم نے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کو 5000 بھی تنخواہ دو راضی ہے، 20 بھی دو راضی ہے، 25 30 بھی دو راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں اس کا 5 میں بھی گزارا چلتا ہے، میرا 1,00,000 میں نہیں چلتا۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے، ہم انسان ہیں، عجیب معاملات ہیں ہمارے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کیا زکوٰۃ، صدقات، فقرات یا ان لوگوں کو لگتی ہے؟ کیسے لگے گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو اپنے آپ کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، یہ شرطیں یاد رکھیں کہ انہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو، کوئی کاروبار نہیں ہے ان کا، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر جب یاد رکھیں ہم خرچ نہیں کریں گے، نقصانات کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جس طرح کہ آپ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو علماء بھی تو انسان ہیں نا، وہ بھی پھر ان فتنوں کا شکار ہوں گے، ان کے بھی معاش کے مسائل ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، پھر وہ بھی جب اس طرح کے معاملات کے اندر لگ جائیں گے تو پھر یہ مساجد کا نظام، مدارس کا نظام کون چلائے گا؟ کوئی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کہتے ہیں میرے معاملات ہیں، وہ بھی کہیں گے ہمارے بھی معاملات ہیں، پھر یہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، جنازہ پڑھانے والا ہمیں کوئی نہیں ملے گا، ہمیں کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، ہمارے معاملات چلانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ چیز کو اپنے سامنے رکھیے کہ یہ جو
تجار جو لوگ مدارس پر خرچ کرتے ہیں ان کو خاص طور پر ان کے لیے یہ فضیلت یاد رکھی، فضیلت ہے کہ آپ کا مال وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بدلے میں اور بہتر دیتا ہو۔ اور یہ کائنات میں افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، نماز انہوں نے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار ہی کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے، کون سا انہوں نے گناہ کے کام کرنے ہیں؟ تو ایسے لوگوں پر ہی خرچ کیا کریں، زیادہ فوقیت ان لوگوں کو دیا کریں تاکہ آپ کا مال ایک اچھی جگہ پر جائے۔ وہ تو حق تو ہے، آپ نے خرچ کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ اچھی جگہ پر اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے انشاءاللہ فوائد معاشرے میں بھی نظر آئیں گے، اور پھر آپ کے اپنے کاروبار کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کے فوائد دینے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔